بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں۔ پاکستان میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ کرونا کے وائرس یہ بڑھتا جا رہا ہے، اپنے پر اس نے پھیلا لیے، پنجے گاڑ لیے، مجبوراً لاک ڈاؤن کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے۔ فوج آ گئی روکوں میں، مگر آج بھی ہم اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہے۔ ہمارے حالات وہی لگے پڑے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ گھروں میں رہیں، اپنی کیئر کریں، اپنے بچوں کی کیئر کریں۔ کئی پیارے اسلامی بھائیو، ایسا نہ ہو کہ ابھی تباہی کے آثار نظر آئیں۔ ہر گھر سے لاشیں اٹھیں گی تو سنبھلیں گے۔ ہمیں کرونا وائرس سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ کیا کریں؟ کس چیز کو اپنائیں کہ ہم بچ سکیں؟ ہندوستان میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے، پریشانی ہوئی، معالج کو بلایا، معالج سے بات کی۔ کان کے پیچھے دانا تھا، معالج کو دکھایا۔ اس وقت وبا پھوٹی ہوئی تھی، لوگ پریشان تھے اور کئی اموات واقع ہو چکی تھی۔ بزرگ سے کہا گیا کہ آپ کو بھی وہی بیماری ہے، آپ کو بھی وہی بیماری ہے۔ بزرگ نے کہا وہ بیماری جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو مجھے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ میں نے اس بیماری والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی، مجھے وہ بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ بزرگ تھے امام احمد رضا خان اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بیماری تھی طاعون۔ طاعون وبا میں بھی لاکھوں لوگوں کی اموات واقع ہوئی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ وبا چلی آ رہی ہے۔ آج کل تو یہ کرونا وائرس نکلا ہے۔ ہم بھی اگر اس مریض کو دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لیں اور اپنی زندگی کا بیمہ کرا لیں کہ اور بیماری تو ہو سکتی ہے مگر کرونا وائرس کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کون سی دعا ہے؟ چلے میں پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک بار سننے سے یاد نہیں ہوگی، بار بار سنتے رہیں اور اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور کسی ایسے مریض کو اگر دیکھیں نظر پڑے تو دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آئے ہماری صورتحال لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے مسجد میں جائیں، ہم نے نماز پڑھی اور گھر پہ آ گئے، کوئی ضروری چیز تھی لینی تھی گئے لینے کے لیے گھر پہ آ گئے، مگر یہاں تو تماشا لگا ہوا ہے، روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ فوج کو پریشانی ہو رہی ہے، ہماری پولیس پریشان ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پھر اگر سختی سے نمٹیں گے تو یہی لوگ کہیں گے کہ ہم پہ سختی کی جاتی ہے، کشمیر کے طرح ظلم ہو رہا ہے، پھر نہ جانے کیا کیا باتیں کی جائیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں اپنے پاکستان سے محبت ہے، ہمیں اپنی پاک فوج سے محبت ہے، ہمیں اپنی پولیس سے محبت ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمیں گھروں پہ بٹھا رہے ہیں۔ خدا ساتھ دیجیے، اپنی کیئر کیجیے۔ دیکھیں دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں کیئر کا درس دے رہی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا اجتماعات نہ ہو، معراج کا اجتماع بھی کینسل ہوا۔ اب دوسروں کو بھی کہا گیا اجتماع نہ کریں، اگر لاہور میں اجتماع ہو پھر کیا ہوگا؟ تباہی۔ ہر طرف جب یہ پھیلے تو آج 12 لوگ پکڑے گئے، مسجد سے نکالے گئے،
पूरे इलाके में उन्होंने ना जाने किन किन से मुलाकात की होगी। अगर कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर, दावत इस्लामी पर, कि जिनको मुल्क को कौम का दर्द है, एहसास है, इज्तिमा ना हो, मदनी चैनल के जरिए घरों में जाकर इज्तिमा कर लेंगे। लोग घरों पे बैठे रहे। हमें मदनी काफिलों में जाने से भी रोक दिया गया, ना जाए, हुकूमत ने मना कर दिया। मगर यहाँ अजीब सूरत हाल है। बस ये कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकले हैं, कुछ भी नहीं होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शहर में जाने से रुक गए जहां ताउन की वबा थी। क्यों रुके? क्या फारूक आजम से ज्यादा भर के हम मुसलमान हैं? सब बात अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह मालिक के कुछ नहीं होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें। खुदारा हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं, अपने आप को बचाएं। हमारा मुल्क बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है। कहीं डिजास्टर हो गया, अमवात हुई, प्यारे इस्लामी भाई हम कैसे निकलेंगे? खुदा रब अपनी केयर कर, अपने आप को बचाए, अपने घर वालों को बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।